پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سپریم کورٹ اقدامات کرے، اپوزیشن کی طرف سے کوئی اقدامات ہوں، حکومت وقت کوئی اقدامات کرے، عوام سڑکوں کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہوں، ہر کام کے آخر میں ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اس سے جمہوریت کو تقویت ملے گی اور کل ہمارا اچھا ہوگا. اور کل جو ہے وہ کب آئے گا یہ سوال ہے ہمارے سامنے. سپریم کورٹ نے 28 ممبران کی رکنیت معطل کر دی. کیا اس سے کل ہمارا اچھا ہو جائے گا؟ عمران خان صاحب کی پٹیشن عملاً رد کر دی کہ بائی الیکشن نہیں ہونے چاہیے ان ووٹوں پر، ان لسٹوں پر جن کے اندر بوگس ووٹ ہیں. کیا اس سے جمہوریت اچھی ہوگی؟ جمہوریت تو اچھی ہو رہی ہے، ملک نہیں چل رہا. یہ ایشو ہے بنیادی طور پہ آپ کے دیکھیں اکانومی بات یہ ہے، لوگ فرسٹریٹڈ، بات یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کو یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ سے ہر وقت مقابلہ کریں. ڈکٹیٹرشپ چلی گئی، اب جمہوریت آ گئی، اب ایک سسٹم جو ہے اس کے مطابق اس ملک کو چلنا ہے. مگر یہ سسٹم کیا ہے؟ جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں اور اپنے پرکس اینڈ پریولیجز لینا شروع کر دیں. جمہوریت اس لیے کامیاب سسٹم ہے کہ عوام کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، عوام کی آواز آتی ہے اور عوام کو ریلیف ملتی ہے. اب آپ آواز تو عوام کی بھیج دیتے ہیں اور عوام کو ریلیف نہیں دیتے، تو اس لیے پھر پیپل سٹارٹ کوشچننگ دا سسٹم. تو لوگ یہ پرابلم ہوا ہے. لوگ پیپل دیکھیں نا، لوگوں نے یہ کہا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں یہ تھا اور اب ہمیں کیا ملا. دیٹ از وائی دے سٹارٹ کمپیئرنگ. پرابلم یہ ہے جس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا ملا، پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت سے ہمیں کیا ملا، اور اس حکومت سے بہتر پرفارم کرنے والے بھی ہیں. سو ان کو لے کے آئے، ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ ان کو ریلیف دیں. جمہوریت کا ہم تصور یوں لے جاتے ہیں کہ آج الیکشن جیتے، کل پارٹی حکومت میں آ جائے اور 1 مہینے کے اندر سارے معاملات حل ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. 4 سال میں چلے تو پھر 60 سال کی گند کو دیکھنا پڑے گا. 4 سال میں نہیں اٹھا سکتے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے، جمہوریت پھلدار تب ہوگی، جمہوریت آپ کو نتیجہ تب دے گی جب جمہوریت تسلسل سے چلے گی، جب روح کے مطابق چلے گی، اس کی پالیسیوں کا استحکام حاصل ہوگا. ایک جائے گی جماعت، دوسری آئے گی، آخر جھوٹ کب تک کوئی جماعت بولے گا. لیکن یہاں نہیں ہوا. کیا ہوتا ہے؟ جو جمہوریت آتی ہے اس کو فوری وقت سے پہلے ختم کر کے. کدھر ختم کیا ہے آپ کو؟ کس کو ختم نہیں کیا ہے؟ آپ کو کدھر ختم؟ میں حساب کرتا ہوں اس جمہوریت کو کیا کام کرنے دیا گیا. آپ ہی بتا دیں کیا کرنے دیا ہے. کیا کرنے دیا؟ اچھا، آپ کو پی آئی میں کہاں پہ ہاتھ روکا؟ کیا کرنے دیا ہے؟ اسٹیل مل میں کہاں پہ ہاتھ روکا؟ اب میں جہاں جاؤں گا، اگر اسٹیل مل کا کوئی فیصلہ کرنے لگی کوئی جماعت تو کون رکاوٹ بن گئے؟ اب میں جاؤں گا باتوں کو لے کر تو آگے. اس وقت میں نہیں چاہتا ان چیزوں کو چھیڑنا، لیکن رکاوٹیں ہیں کئی چیزوں میں. رکاوٹیں دیکھیے اب آپ طرح صاحب آپ باروں کو، لیکن اس بات کو چھوڑیں. اچھا یہ بتائیں، مجھے بتائیں جب آپ الیکشن جیتتے ہیں، جب آپ لوگوں کے پاس سے ووٹ لیتے ہیں، تب آپ ان کو یہ تمام معاملات بتاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے ووٹ تو لے رہے ہیں لیکن ہم سے جلدی توقع نہ کیجئے گا رزلٹ کی. یہ تو آپ نے کبھی نہیں کہا. جب آپ ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تب لوگوں کو کہیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 ہم 10 چیزیں کر کے دیں گے، ہم اس ملک میں ریولوشن لے کے آئیں گے. اس وقت تو آپ ان کو سیاق و سباق اور مشکلات اور اپنا ہاتھ روکا، وہ بات ہی نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے الیکشن کیا میری بھی سن لیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب سے لے کر آج تک چلے انتخابی جلسے، دیکھیں ہم یہ باتیں کرتے نہیں کرتے. جناب ہم کہتے ہیں نا بھٹو قتل کر دیا. کیوں کیا بھٹو قتل؟ صرف اسی بنیاد کے لیے کہ نظام کو روک دیا گیا. کیوں بی بی کو قتل کیا گیا؟ بی بی نے مانگا کیا؟ کیوں ہم سے بات کریں، آپ سے بات کرتے ہیں، بیچ میں قتل لے آتے ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پریشان ہو گئے ہیں قتلوں سے کہ یہ ہم نہیں پریشان ہوئے، اب جواب ہم حیران ہونے لگ گئے ہیں. نہیں حیران نہ ہو، آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں. میں کہا بتاتے ہیں. ہم نے ضیاء الحق کے زمانے میں مانگا کیا؟ ووٹ کا حق. اور سارے لوگوں کو جیلوں قیدوں میں جانا پڑا، لاکھوں لوگ جیلوں سے بھر گئے. ہماری 4 سال کا حساب دیں. کیا 4 سال آپ نے لوگوں کو جب کہا کہ حالات ٹھیک ہوئے، نہیں ٹھیک ہوئے. میں سمجھتا ہوں ہم نے بنیادی فیصلے کیے ہیں جس کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، جس کی بنیاد میں نون لیگ اور اب عمران خان صاحب لاکھ کوشش کریں گے. 4 سال تو ہم نے سکون سے نکالے، یہ 1 سال بھی سکون سے گزرے گا. ان کے کہنے پہ ان کے میں کہہ رہا ہوں سیاسی سکون ہے، ان کے کہنے پر لاکھوں لوگ رستوں پہ نہیں آئیں گے. ہمیں اس حکومت کے اپنے پورے 5 سال پورے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ہمیں خدشہ کیا ہے؟ ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اب آ رہا ہے ایک الیکشن ایئر اور آ رہا ہے بجٹ. ٹھیک، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کے پیسے اڑا دیں گے اپنی الیکشن کی خاطر. بجٹ کے اندر میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں ہمارا اس وقت 7% یعنی 1500 ارب روپے کا خسارہ ہے
یہ اس بجٹ میں اناؤنس کر دیں گے جی کہ ہم خسارے کا کوئی فکر کیے بغیر ہم یہ بھی کر دیں گے، عوام کو یہ بھی دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے، جو چیزیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اور اگر یہ اس طرح کی کر دیں گے، اس معیشت کا یہ بٹھا بٹھا دیں گے مزید صرف اس لیے کہ ہم الیکشن جیت جائیں۔ ہمیں خدشہ ہے، اللہ کرے کہ ایسے نہ ہو، مگر ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جمہوریت کا اپنے ٹرم کا استعمال کرنے کا سب سے بدترین ایک ایگزامپل ہوگا، مثال ہوگی، اگر انہوں نے اس طرح کا کام کیا، ہر طرف سے لپیٹ کے اپنے، اور ہمیں کہیں گے اب اسی طرح جیسے ہر طرف میں صوبائی حکومتوں میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ جی حکومت کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، تصویر اپنی لگتی ہے۔ اچھا یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں، اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بھی یہ پیسہ اکٹھا کر کے تو عوام کو ریلیف نہ دیں، پھر یہ نہیں، عوام کو وہ ریلیف دیں گے 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور اگلے 6 سال کے لیے عوام کو ظلم دیں گے، ظلم کریں گے۔ مجھے اگری بھی یہ بات یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں طلعت، مجھے لگتا نہیں ہے کہ بجٹ کے فگرز میں کچھ ایسی چیز کر سکتے ہیں، کیونکہ بجٹ از این اوپن ڈاکیومنٹ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیبیٹڈ ان پریس ایوری ویئر۔ ایلوکیشن تو کر سکتے ہیں نا مختلف مدوں میں، وہ جو کریں گے وہ یہ کریں گے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مئی میں بجٹ لا کے اس کے بعد الیکشن اناؤنس کرنا چاہتے ہیں؟ کریں گے یہ کہ جو ایلوکیشنز پورے سال کی ہیں نا، جیسے پی ایس ڈی پی کی پورے سال کی ہے، یا پرائم منسٹر کی جو اسپیشل فنڈز ہیں پوری سال کی، وہ 3 مہینے میں خرچ کر دیں گے، 2 مہینے میں خرچ کر دیں گے۔ دیٹ از واٹ دے گوئنگ ٹو ڈو، دے ول ڈو اٹ۔ یہ اپنے ممبر پارلیمنٹیرینز کو 20-20 کروڑ کا فنڈ دیں گے، بجٹ کے ہدف وہ مسئلہ ہوگا، نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو بجٹ کے ہدف جو ہے وہ غلط دیں گے کہ ہم اتنا یہ ریونیو اکٹھی کر لیں گے، ہم یہ کر لیں، کچھ بھی کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہوگا، اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے قوم کا پیسہ برباد کریں۔ اس پریشانی کا تو علاج ہمارے پاس کوئی نہیں۔ یہ ویسے کرنا، سن لیں آپ ذرا، سن لیں، اس کا تو نہیں۔ آپ کو یاد ہے آج 4-3 سال پہلے اخبار میں ایسے اشتہار آتا تھا، میں بتا رہا ہوں اشتہار، وہ ایک بڑی اخبار میں، جیسے الیکشن کے دن گنوا رہے تھے، پاکستان کے پاس 80 دن کے پیسے رہ گئے، پاکستان کے پاس 60 دن کے پیسے رہ گئے، پاکستان کے پاس 3 دن کے۔ او خدا آپ کا بھلا کرے، 3 دن گزر گئے، 4تھا سال ہم پورا کر رہے، پیسے آئے کہاں سے؟ ملک چل رہا ہے۔ یہ اب اندازے ہیں، ظاہر ہے یہ پارٹیاں الیکشن میں جانے والی ہیں، ان کو بھی کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ ہمیں یقین دہانی کریں کہ بجٹ جو ہے اس کے اندر عوام کے ٹیکسز کو اور پیسوں کو اپنے ووٹوں کے لیے استعمال کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ، اب مجھے پتا ہے آپ خیرات کے پیسوں سے جلسے کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ کو اللہ دے رہا ہے باہر سے، آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہمیں ایسے پیسے ملتے ہیں جو لوگوں کے ٹیکس دے کے پیسے دیتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ پاکستان چلے گا، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔